ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل للساعة من عالم تعرف به، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا قیامت کی کوئی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلے کہ قیامت آنے والی ہے، جس سے معلوم ہو جائے کہ قیامت قریب ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابن مسعود نعم، اے ابن مسعود، جی ہاں قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں۔ کہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الا ان للساعۃ اعلاما واشراطا، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں اے ابن مسعود سن لو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں۔ فرمایا کیا؟ ان یکون الولد غیظا، حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد جو ہے ماں باپ کے سر کا درد بن جائے گی، اولاد ماں باپ کے لیے غیظ و غضب کا، غصے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اولاد جب آدمی کو ملتی ہے ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ پلتے اور بڑے ہوتے ہوتے ایک ایسی عمر کو پہنچ جائے گی کہ ماں باپ اولاد سے ٹینشن اور الجھن میں آ جائیں گے۔ یہ وقت چل رہا ہے کہ جس میں اولاد سے ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک بڑا ڈاکٹر مجھے ملا، رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا اور عرض کرنے لگا مولانا صاحب آپ لوگوں کی تقریروں میں بیٹھتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بس مولانا کی دوڑ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد تک، اب پتا چلا کہ آپ کی مجلسوں سے اگر ہم نے سبق لیا ہوتا تو میرے گھر کی 2 بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار نہ ہوتی، 2 بچیاں، ایک باپ کی، ایک چھت کے نیچے رہنے والے کی، ایک معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے کی 2 بیٹیاں اپنے ایمان کو فروخت کر دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اور لو میرج کے نام پر اسلام کو خیر بات کہہ کر وہ غیروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ اب ماں باپ کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا، ماں باپ کے جو ہے درد کا کیا عالم ہوگا، ماں باپ کے ٹینشن اور الجھن کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400-1500 سال بعد میں ہونے والے جو واقعات ہیں حضور کے سامنے ید صاف، جو صاف و شفاف ہاتھ ہے اس کے مطابق آپ کو دکھا دیا ہو، اور آپ دیکھ کر بتا رہے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ٹینشن اور الجھن کا ذریعہ بنے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ جو اولاد ماں باپ کے غیظ و غضب کا، ماں باپ کی نافرمانی کرے اور ماں باپ کو غصہ دلائے، ماں باپ کو جو ہے پریشان کرے، تو اس کا گناہ ضرور ہوگا اولاد کو۔ ایک طرف قیامت کی نشانی بھی ہے، ایک طرف جو اس معاملے میں پڑے گا وہ گنہگار بھی ہوگا، وہ گنہگار ہے۔ جتنی بھی نشانیاں ہیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتی رہے گی، وہ جتنی بھی نشانیاں ہیں ان سب نشانیوں پر آدمی کو گناہ ہوگا۔ اور دوسرا اسٹیپ سمجھایا کہ یہ اختیاری ہے، یہ نشانیاں اختیاری ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے تاکہ امت ان نشانیوں کو پڑھے، ان کو سمجھے اور پھر اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ شیطانی وسوسہ سمجھیے، شیطان نے ایک وسوسہ ہمارے سروں پر ڈالا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی دنیا تو برباد ہونے کی ہے، قیامت آئے گی، اللہ نے جب طے کر لیا ہے اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے قیامت برپا ہوگی، دنیا کے جو حالات بگڑ رہے ہیں وہ تو ہونا ہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ حالات تو ہونے والے ہی تھے اور ہوں گے ہی، لہذا اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ،
اور یوں سمجھو کہ یہ بے اختیاری ہے، اس کے روکنے کی ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو موت بھی آدمی کی بے اختیاری ہے، لیکن زہر پینے سے موت واقع ہوتی ہے، زہر پینے سے موت واقع ہوتی ہے۔ کوئی آدمی زہر پی کر یوں کہے کہ میرے اختیار میں موت جو ہے واقع کرنا ہے نہیں، اور میں موت سے بچ سکتا ہوں، دیکھتا ہوں میں زہر پیتا ہوں مجھے موت آتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مر جاتا ہے ایک گناہ اس کے سر یہ لگا کہ خودکشی کی، اور موت جو ہے وہ واقع ہوئی بھلے اس کے وقت میں ہوئی ہے، لیکن اس کو اختیار تھا کہ وہ زہر سے کم بچے۔ اس کے پاس یہ اختیار تھا، اس کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ زہر نہ پیتا، وہ پھانسی نہ کھاتا، وہ کودتا نہیں، وہ پانی میں ڈوبتا نہیں، کم سے کم اس کے پاس اختیار تھا۔ اور نوجوانوں کی نظر ایک بات کرتا ہوں، کم سے کم آپ کے پاس اختیار ہے کہ 40 پر گاڑی چلائیے، بازاروں میں 80 پر گاڑی مت چلائیے۔ جو دھاڑ دھاڑ آپ گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ابھی جو ہے ایک دوسرے سے اوورٹیک کر رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی دھیمی چلائیے، شان سے رہیے، وقار سے رہیے، علیکم الوقار، آپ پر وقار ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، تو وقار سے گاڑی چلائیے۔ اب آدمی جو ہے بے اختیاری سمجھتا موت تو واقع ہوگی، کیسے بھی گاڑی چلاؤں، کیسے بھی جاؤں، بس موت تو واقع ہوگی۔ نہیں، آپ کے اختیار میں ہے دھیما چلنا، آپ کے اختیار میں ہے لو گاڑی چلانا، آپ کے اختیار میں ہے سکون سے گاڑی چلانا، پھر موت واقع ہوگی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ضرور موت ہوگی۔ تو قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں صغرا جتنی بھی ہیں سب اختیاری ہیں۔ چلیے ہم صغرا ایک کے بعد دیگرے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی عرض کرنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ان للساعۃ آلاما و ان للساعۃ اشراطا، جی ہاں قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت کی علامتیں بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، ان کو انتظار بس جو ہے قیامت کا ہی ہے۔ فَتَأْتِيَهُمْ، کہا وہ ان کے پاس آ جاوے اچانک کے طور پر، یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، لیکن وہ نشانیاں آ چکی ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ دوسری نشانی دیکھیے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہو گئی ہے اور چاند جو ہے وہ شک ہو گیا، وہ پھٹ گیا۔ ادھر جو ہے مشرکین مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں کوئی نشانی بتائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانی بتائی کہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر پارٹ چلا گیا، ایک ادھر کو چلا گیا، اور بیچ میں پہاڑ نظر آنے لگے۔ تو قیامت کی نشانیاں اب رونما ہو چکی ہے۔ مشرکین مکہ اب بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کی چاہت اتنی ہی ہے کہ بس قیامت جلدی سے برپا ہو جائے، لیکن جس دن قیامت برپا ہو جائے گی فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، ان کے لیے اب نصیحت کہاں؟ آیت کا ٹکڑا بیچ کا میں نے چھوڑا ہے، مراد یہی ہے فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اب ان کے لیے نصیحت پکڑنا کہاں، اب ان کے لیے سمجھنا کہاں؟ اِذَا جَاءَتْهُمْ، جب وہ آ جاوے، قیامت برپا جب حقیقی قیامت آ جائے گی پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور ہمارے سب کی قیامت موت بھی قیامت ہے، ہمارے سب کی قیامت، اگر وہ بڑی قیامت نہیں بھی آئے گی ہمارے سامنے تو ہماری قیامت تو یہی ہے کہ موت واقع ہو گئی، ہماری قیامت برپا ہو گئی۔ اور جس کو سکرات کا عالم آ گیا پھر ہائی ٹائی کرے اور پھر رونا روئے، کوئی فائدہ نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔
قیامت کی نشانیوں میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا ہے، حضور نے فرمایا ان یکون الولد غیظا، کہہ رہے کہ اولاد جو ہے غصہ کا سبب ہو